بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا گیا۔ نظروں کی حفاظت کا حکم پچھلی آیت نمبر 30 میں مردوں کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ بے شک بات ہے اللہ پاک نظروں کے گمانوں کو، نظروں کے ادھر ادھر پھیرنے کو اللہ پاک اچھی طرح خوب جانتے ہیں۔ اگرچہ پورے قرآن پاک میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے اور عورتیں اس میں خود بخود داخل ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنو مردوں کو حکم ہے لیکن عورتیں اس میں داخل ہیں۔ بہت کم جگہ ایسا ہے قرآن پاک میں جہاں عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، ورنہ مردوں کے ساتھ عورتیں داخل ہیں۔ یہ جو حکم آپ کی خدمت میں آیا ہے تمام ایمان والے مردوں کو، یہ اس حکم کے اہتمام کی وجہ سے آیا ہے کہ اپنی حیا کا خیال رکھنا، ابتدا کا بھی اور انتہا کا بھی۔ ابتدا کا کہ نظریں غلط استعمال نہ ہو، اور انتہا کا کہ کوئی ہماری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ دونوں کو حرام قرار دے دیا، نظروں کے غلط استعمال کو بھی اور آخر کو بھی، اور اس کے بیچ کی تمام صورتیں اس میں آ گئی جو ہمارے جمعرات کے درس میں گزری ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس میں عورتوں کو ہر غیر محرم کی طرف دیکھنا، جیسے مردوں کا حکم آپ نے سنا اس دن کہ ان کو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا مردوں کے لیے حرام ہے، ایسے ہی عورتوں کو غیر محرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے، اور عورتوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں ایک قصہ ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ تو نابینا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ تشریف لائے تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی آیت نازل ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا تم لوگ پردہ کیوں نہیں کر لیتی؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کہ یہ تو نابینا ہے، پردہ اس سے کرے آدمی جو بینا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے کہ یہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے جیسے یعنی اس کا تمہاری طرف دیکھنا گناہ ہے، تمہارا بھی اس کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ تو اس میں یہ والا حکم ہے کہ یعنی مردوں کے لیے تو معاملہ ہر حالت میں سخت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث میں آپ کو سناؤں، وہ بھی پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد تھا۔ اللہ کے رسول کا گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے صحن میں، اب یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ مسجد کا حصہ ہے جو شرعی مسجد ہے، معتکف باہر نہیں جا سکتا۔ کچھ مسجد کے چار دیواری کے اندر جگہ ہوتی ہے، جیسے بڑی مساجد میں آپ دیکھ لیں باغیچے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بدوری ٹاؤن میں آپ دیکھ لیں باغیچے بھی ہوتے ہیں، کلاسیں بھی ہوتی ہیں، کھلی میدان بھی ہوتا ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، کھلا میدان ہوتا ہے۔ تو مسجد کی چار دیواری تو ہے لیکن شرعی مسجد نہیں ہے۔
تو وہ جو جگہ، یعنی حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں متعلقات مسجد، شرعی مسجد نہیں، تاکہ کسی کے دل دماغ میں یہ وسوسہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر کھیل ہو رہا تھا۔ مسجد میں نہیں ہو رہا تھا، مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی جگہ تھی، چار دیواری کے اندر تھی۔ تو وہ حبشی وہ اپنا کرتب دکھا رہے تھے تیر اندازی کا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو کہا آؤ یہ دیکھو، تو وہ اللہ کے رسول کے کندھے مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ کر کے دیکھنے لگی۔ تو یہ حبشی وہ سارے غیر محرم تھے اور حضرت عائشہ ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس میں یہ والی بات آتی ہے کہ حضرات فقہائے کرام ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کرتے ہیں کہ مرد کے لیے تو کسی صورت میں کسی عورت کا دیکھنا وہ حلال نہیں ہے، چاہے شہوت ہو یا نہ ہو، ضرورت ہو یا نہ ہو، کسی بھی صورت میں مرد۔ عورت کے لیے معاملہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ حرمت کا نہیں ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو عورت کے لیے کیا ہے، دیکھنا حرام ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے ہم دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن بہرحال وہ شدت بھی نہیں رہے گی تاکہ دونوں روایتیں کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ لیکن جہاں چاروں طرف فتنے کا بازار گرم ہو تو ایسی صورت میں احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ کسی صورت میں بھی اختلاط نہ کرے، اس طرح بات چیت کرنا، آواز سننا، جیسے پرسوں کے درس میں یہ بات سامنے آئی۔ تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کی جگہ جہاں عورت عام طور سے زیور پہنتی ہے، پہلے زمانے میں پازیب پہنتی تھی، پاؤں میں زیور ڈالتے تھے، اسی طرح مہندی جہاں لگائی جاتی ہے، اسی طرح سینہ ہے، لاکٹ اور ہار وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح کان ہے، کانوں کے اندر بندے ڈالے جاتے ہیں، اسی طرح چہرہ ہے، چہرے میں بہت سارے زیور، بہت سارے حسن کی چیزیں آئی جاتی ہیں۔ تو کہا کہ عورت اپنی زینت کی جگہوں کو اس کو ظاہر کرنے کی غیر محرم کے سامنے اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو خود بخود ظاہر ہے، جس کے چھپانے کے اندر عورت کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنا روز مرہ کے کام کاج انجام نہیں دے سکتی، اس کے اندر دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، یہ امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اللہ کے رسول کے معتمد ہیں، صحابہ کے معتمد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ظاہر کا مطلب یہ ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی اوپر کی چادر ہے، اوپر کا برقع ہے جو پہن لیا، اب اس کو تو چھپا نہیں سکتے، برقع پہنا یا چادر پہنی، وہ پہن کر کے اگر یہ جائے تو کہا کہ وہ تو نہیں چھپا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے وہ اوپر کی چادر، اوپر کا برقع وہ تو غیر محرم مردوں سے نہیں چھپا سکتی۔ ظاہر کا یہ مطلب ہے۔ ظاہر کا مطلب حضرت بدن کا کوئی حصہ نہیں لیتے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہاتھ کو بھی چھپانا ہے، پیر کو بھی چھپانا ہے اور چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ اور ظاہر کا مطلب حضرت کیا لیتے ہیں، ظاہر کا مطلب اوپر کی بڑی چادر، اوپر کا برقع۔ پھر اس میں بھی حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ برقع ایسا ہو، چادر ایسی ہو جو سادی ہو۔ اگر برقع ہی فیشن والا ہے اور اس کے اندر ہی بہت سارے نقش و نگار ہیں، بہت سارے ستارے ہیں، بہت سارے بیل بوٹے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو وہ چادر بڑی پردے والی چادر اور وہ برقع جس کے اندر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہو، کہ وہ بھی پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ چادر ایسی ہو جس سے اس کا بدن چھپے۔ چادر ہی اگر ایسی دلکش ہے کہ سب اس کی طرف دیکھیں تو کہا عورت کے لیے ایسی چادر پہننا بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ اجازت نہیں ہے۔ اور چونکہ قمیص ہے، قمیص سے
وہ بدن تو چھپ جاتا ہے، لیکن یہ جو اندر کا حصہ ہے، گلے کے نیچے سینے کا حصہ ہے، وہ قمیص سے ایسا چھپتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اگلا حکم دے دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بڑی چادر ایسی ڈالے تاکہ ان کا باہر کا سینہ، گلے کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ ڈھک جائے اور چھپ جائے، تاکہ غیر محرم مردوں کی نظر اس عورت کے کپڑوں پہ بھی نہ پڑے اور اس کے سینے پہ بھی نہ پڑے اور اس کے بدن کی جو ساخت ہے وہ واضح نہ ہو۔ یہ ہمارے عرب کے احکامات ہیں جس کو لوگوں نے کیا کیا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ان احکامات کو تار تار کر دیا، یعنی ان احکامات کو، یعنی اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ پاک نے عورت کی زینت ہی اسی میں رکھی ہے کہ عورت پردے میں رہے، اور اگر عورت بے پردہ ہو گئی اس سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ الحمدللہ۔